السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ تو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اس مبارک مہینے کی برکتوں کو جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیجئے، کیا پتہ کہ اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اور رمضان میں بہت سی خواتین صبح و شام ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں۔ خواتین اکثر دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ہیلتھ اور اپنی بیوٹی کو بھول جاتی ہیں۔ وہ یہ نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتی کہ جب تک وہ خود مینٹلی اور فزیکلی فٹ نہیں رہیں گی تو دوسروں کا خیال بھی نہیں رکھ سکتی، اور اس طرح سے وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا سکون بھی خراب کر لیتی ہیں۔ دیکھیں، اپنی کیئر کرنا کوئی سیلف سینٹرڈ ہونا نہیں ہے۔ آخر آپ بھی انسان ہیں، آپ کو بھی توجہ اور آرام کی ضرورت ہے۔ تو اپنی طاقت سے بڑھ کر خود کو مت تھکائیں۔ آپ اتنا ہی کریں جتنا آپ سہ سکیں، برداشت کر سکیں، جتنی آپ کی طاقت اجازت دیتی ہو۔ اچھا، عام طور پر ہماری خواتین میں یہ ان کے ذہن میں خیال پایا جاتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، ہم یہ کریں گے تو لوگ کیا سوچیں گے، ہم وہ کریں گے تو لوگ کیا سوچیں گے۔ دیکھیں، اس بات کو، اس ڈر کو اپنے دل سے نکال دیں۔ لوگ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیجیے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ لوگ کیا سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے، ان کو سوچنے دیجیے، جو سوچتے ہیں ان کو سوچنے دیجیے۔ دوسروں کی باتوں کا، دوسروں کے طنز و تنقید کا اثر مت لیں، بلکہ ان کو ایک سیڑھی بنائیں، ان کو بوجھ مت بنائیں، ان کو سر پہ سوار مت کریں۔ ان باتوں کو سیڑھی بنا کے آگے قدم بنائیں، ترقی کی منزل طے کرتے جائیں۔ سیلف کیئر پہ، سیلف گرومنگ پہ توجہ دیں۔ اپنی فٹنس کا خیال رکھیں، اپنی اسکن کا خیال رکھیں، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے کوئی مناسب عمر نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ اب ہماری وہ عمر نہیں رہی۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ خود اپنی قدر کریں گی، اپنا خیال رکھیں گی تو باقی بھی آپ کی قدر کریں گے۔ لیکن اگر آپ خود کی قدر نہیں کریں گی، خود کو ویلیو نہیں دیں گی تو باقی لوگ بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ آج سے ہی اپنی صحت کا خیال رکھیں، واک کریں اور ایکسرسائز کریں، اور کسی کی باتوں پہ توجہ نہ دیں، صرف اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ خوش ہوں گی، آپ پرسکون ہوں گی تو آپ اپنی فیملی کو بھی اچھے طریقے سے لک آفٹر کر سکیں گی، کیونکہ ایک پرسکون عورت ہی ایک پرسکون اور خوشحال فیملی بناتی ہے۔ ہر بات کو ایگو کا مسئلہ مت بنائیں۔ اکثر خواتین کسی نہ کسی بات کو دل پہ لے لیتی ہیں اور اسی بات کو بس سوچتی رہتی ہیں اس کے بارے میں، اور اپنی ذہنی اور جسمانی صحت تباہ کر لیتی ہیں۔ مت سوچا کیجیے، اوور تھنکنگ ایک مرض ہے، اس بیماری کو ختم کریں۔ مردوں کی نسبت عورتیں اسی لیے جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ ہر چیز کو بہت گہرائی تک محسوس کرتی ہیں۔ ہر بات کو دل پہ لے لینا، جلنا، کڑنا، اوور تھنکنگ، سوچتے رہنا، رات رات بھر سوچتے رہنا۔ مرد اتنا دل پہ باتوں کو نہیں لیتے، وہ اگنور کر دیتے ہیں، موو آن کر جاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ہم عورتوں کی سوئی بس اسی بات پہ اٹکی رہتی ہے۔ باتوں کو اگنور کرنا سیکھیے، کیونکہ یہ آپ کی مینٹل پیس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ اکثر خواتین میں نے دیکھا ہے کہ وہ پوری فیملی کے لیے پورا دن ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی ایک کے پیچھے کبھی دوسرے کے پیچھے بھاگنا، سب کو وقت پہ کھانا کھلانا، ہر چیز، ہر فیسلٹی دوسرے کو مہیا کرنا، اپنی فیملی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا خیال بھی رکھیں۔ خود کو اتنا مت تھکائیں کہ کل آپ اپنی فیملی کو لک آفٹر نہ کر سکیں۔ ضرور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، ان سے پیار کریں، ان کو فیسلٹیز دیں، لیکن ان سب میں اپنا خیال ضرور رکھیں، خود کو مت بھولیں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک مینٹل پیس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ دوں گی۔ یہ دراصل ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہے جسے یوز کر کے آپ اپنے دماغ کو پرسکون کر سکتی ہیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو صرف
10 منٹ چاہیے، زیادہ ٹائم اس کام کو کرنے میں نہیں لگے گا۔ اور یہ کام آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ اپنے روزمرہ کے گھر کے کام کاج، کھانا بنانا، برتن، جھاڑو، پوچھا، یہ تمام کام سمیٹ چکی ہوں، یہ تمام کام ختم کر چکی ہوں، اس کے بعد آپ نے ریلیکس ہو کے یہ کام کرنا ہے۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ گھر میں کسی ایسی پرسکون جگہ بیٹھیں جہاں پہ شور کی آواز نہ ہو، پرسکون ماحول ہو، تو بالکل آرام سکون سے ایزی اور ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں اور اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں۔ آنکھیں بند کر لیں اور صرف اپنی بریدنگ پر توجہ دیں۔ گہری سانسیں لیں، ڈیپ بریدنگ کریں۔ تقریباً 8 سے 10 منٹ تک آپ نے اسی پروسیس کو دہراتے رہنا ہے، اور یقین کریں اس ٹیکنیک کو آپ آزما لیں، زیادہ نہیں، آپ اس کو 10 دنوں تک کر لیں یا ایک ہفتہ تک کر لیں، آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ تو آج آپ کے لیے ایک چھوٹا سا چیلنج ہے، آپ نے اس ٹیکنیک پہ ضرور عمل کرنا ہے، اور مجھے لازمی کمنٹ باکس میں آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ نے میری باتوں پہ عمل کیا ہے، اس ٹیکنیک کو آزمایا ہے۔ اور رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ سٹارٹ ہے، تو جتنا ہو سکے اپنا زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں گزاریں، کیونکہ اب یہ وقت اگلے سال آئے گا، تو کیا پتہ کس کس کو یہ پل، یہ ساتیں نصیب ہوں۔ تو اس بابرکت مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے۔ اور اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف۔ آج میں بنا رہی ہوں سپرنگ رولز، اور اس کے لیے میں نے گاجر، شملہ مرچ اور بند گوبھی تقریباً ایک ایک کپ لے لیا ہے، تینوں سبزیوں کا، اور ان کو میں نے چاپر میں چاپ کر کے نمک لگا کے رکھ دیا تھا، اور پھر ان کا پانی سکویز کر لیا۔ یہ پروسیس بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ پانی اس کا نکال دیں گے تو پھر آپ کے رولز بہت اچھے بنیں گے۔ رولز بنا لیں، سموسے بنا لیں، بہت اچھے بنیں گے اور یہ سوگی نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ میں نے چکن لیا تھا میں نے 1 پاؤ کے قریب بون لیس، اور اس کو بھی میں نے بوائل کر کے چاپر میں چاپ کر لیا تھا۔ آپ اگر چاہیں تو بوائل کر کے اس کے ہاتھوں سے بھی ریشے بنا لیں۔ اور یہاں پہ ایک پارٹ مجھ سے اسکپ ہو گیا، وہ میں کلپ ریکارڈ نہیں کر سکی، تو میں نے کیا کیا تھا کہ چکن کو میں نے بوائل کر کے پھر اس کو تقریباً 1 چمچ لہسن کے پیسٹ میں فرائی کر لیا تھا، ہلکا سا آئل ڈال کے۔ آئل آپ نے بالکل بھی زیادہ نہیں ڈالنا۔ اور اسپائسیز کے آپ نوٹ کر لیں، اس کے اندر میں نے ایڈ کیے تھے کالی مرچ تقریباً 2 چھوٹی چمچ، چکن پاؤڈر آدھی چمچ، اور نمک تھوڑا سا میں نے ڈالا تھا، بالکل آدھی چمچ سے بھی کم، کیونکہ آلریڈی اس میں نمک سبزیوں کو لگا ہوا تھا، اور چکن پاؤڈر میں بھی نمک ہوتا ہے۔ اور سویا ساس میں نے ڈالی تھی تقریباً 2 چمچ میں نے ڈالی تھی۔ تو نمک کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے، کیونکہ سبزیوں کو آلریڈی نمک لگا ہوا ہے، سویا ساس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے، چکن پاؤڈر کے اندر بھی نمک ہوتا ہے، تو وہ اپنے حساب سے آپ نے ڈالنا ہے۔ رول پٹی میں نے بازار کی بنی ہوئی استعمال کی ہے، آپ چاہیں تو گھر میں میدا گوندھ کے بھی خود تیار کر سکتے ہیں۔ تو بس تمام چیزوں کو، تمام مکسچر کو رول پٹی کے اندر ڈال کے ان کی فلنگ کر لیجئے، اور بہت اوور فلنگ نہیں کرنی، کیونکہ یہ پٹیاں بہت ہی نازک سی ہوتی ہیں۔ اور فلنگ کرنے کے بعد پٹی کے کناروں پر میدے کی ہلکی سی سلری ضرور لگائیں، اور دیکھیں کتنے زبردست کرسپی رولز ہمارے اسپرنگ رولز بن کے تیار ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اور یقین کریں یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار لگے تھے۔ اور اس ریسپی کے حوالے سے ایک اور ضروری بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ آپ نے اس کے اندر لال مرچ یا دڑا مرچ بالکل ایڈ نہیں کرنی، آپ نے اس کے اندر صرف کالی مرچ ہی ایڈ کرنی ہے، کیونکہ اسی سے اس کا ذائقہ بنتا ہے۔ اور باقی آپ اس میں مرچ کی کوانٹٹی اپنی حساب سے، اپنی پسند سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ میرے بچے مرچیں کم کھاتے ہیں، اس لیے میں اپنے تمام کھانوں میں مرچوں کا استعمال ذرا کم کرتی ہوں۔ تو ادھر افطاری کا ٹائم بھی تقریباً قریب تھا، تو
میں باقی چیزیں بھی تیار کر رہی تھی۔ ظہر کے بعد تو وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا اور افطاری کا ٹائم آ جاتا ہے، اس لیے ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگیں، اور میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور نئے دیکھنے والے تمام ویورز سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اپنی سوچ کو خوبصورت بنائیں، کیونکہ اصل خوبصورتی تو یہی ہے جو کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی۔ کیونکہ آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی، آپ کی سوچ اچھی ہوگی تو آپ کے تمام کام خود بخود اچھے ہوتے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، ڈو گڈ ہیو گڈ، تو بس اسی فارمولے پہ اپنی زندگی گزاریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔